میرا جب بچپن تھا نا تو کیونکہ میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا تو بڑا ایکسٹرا لاڈلا تھا، بلکہ یہاں سے لے کر میں وہ سامنے دیوار تک بھی باہر اکیلا نہیں جا سکتا تھا. تو پھر بڑی ایسی خواہشیں تھی جو بس اندر ہی پلتی بڑھتی رہیں، لیکن ابو جی کی سختی کی وجہ سے وہ خواہشیں پوری نہیں ہو سکی. اور خواہشیں بھی کیا تھیں؟ مثلاً ٹیوب ویل میں نہاؤں، ٹھیک ہے جی، کھیت سے خود اپنے ہاتھ سے توڑ کے مولی کھاؤں، ٹھیک ہے جی، گونگلو کھاؤں. یہ کچھ معاملات تھے، ابو جی نہیں کرنے دیتے تھے کیونکہ اجازت ہی نہیں تھی باہر اکیلے جانے کی. تو پھر جب میں اپنے والد صاحب سے اجازت لے کے بمشکل زبردستی لاہور پڑھنے کے لیے چلا گیا نا، جامعہ نظامیہ، تو پھر وہاں ہم نے یہ اپنی ساری خواہشیں راجے کی پوری کی ہیں. پھر ایک دوست تھے جو ادھر اوکاڑا سائڈ پہ تھے، ماشاءاللہ آج کل وہ ڈینمارک میں ہیں، PhD اسکالر ہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے. تب بڑی غربت تھی ان پہ. تو ہم جو ہے جب میں پہلی بار ان کے گھر گیا نا، تو گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک طرف ان کی فیملی تھی، تو ایک کمرے میں انہوں نے ہم جتنے مدرسے کے دوست تھے سب کو انہوں نے سلایا. تو ہم سوئے تھے اور تقریباً رات کا نا کوئی 1-2 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک ہی ہمارے کمرے میں ایک شور بلند ہوا، اور وہ شور کیا تھا؟ لاہور لاہور لاہور. ہم اس شور سے اٹھ بیٹھے تو کیا دیکھا ہے کہ ایک انجان بندہ، جب صبح ہم سے ملاقات علامہ صاحب نے کروائی، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، یہ میری، ان میں وہ شخص شامل نہیں تھا انجان سال میں. اور وہ بالکل گہری نیند سویا اور وہ لاہور لاہور جو ہے نا وہ چلا رہا ہے. ہم اٹھ بیٹھے، پریشانی بھی ہوئی کہ بھئی یہ انجان بندہ کون ہے اور یہ لاہور لاہور کیوں کہہ رہا ہے. تو خیر وہ خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد بمشکل آنکھ لگی تو اس نے پھر اسی انداز سے ہمیں جگا دیا. تو بہرحال تیسری بار پھر ہم سوئے تو اس نے پھر اسی طرح ہمیں جگا دیا. پھر بڑی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی، لیکن غصہ بڑا آیا علامہ صاحب پہ، کیونکہ میرے اندر یہ خیال چل رہا تھا کہ چلو ہم نے علامہ صاحب نے ہمیں دعوت دی، ہم نے بھی ایک دفعہ انکار نہیں کیا، ان کی دعوت قبول کر لی، تو حضرت نے پری پلان یہ کروایا سارا کچھ ہی. ہم نے نماز فجر پڑھی، میں علامہ صاحب کو نا سائڈ پہ لے گیا. میں نے کہا حضرت گل ہے بھی ابو نہیں نہ بلانا اپنے گھر، انج نہ کروائی ہوا ہے. کہتے ہیں کیوں کی ہوا ہے؟ میں یہ رات کو کیا فتح آپ نے ہمارے کمرے میں سلا دی، ساری رات لاہور لاہور کر لاتا رہا، ہمیں اس نے سونے نہیں دیا کوئی. تو مجھے کہتے ہیں نہیں حضرت وہ کوئی آفت نہیں ہے، وہ میرے برادر اکبر ہیں. اللہ. تو وہ اصل میں نا ایک بس میں کنڈکٹر کی جاب کرتے ہیں، تو ان کا کام ہی ہے وہ سارا دن جو ہے نا وہ لاہور اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں، وہ سارا دن لاہور لاہور کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ لاہور لاہور اتنا پختہ ہو گیا ہے، اتنا پک گیا ان کا کہ اگر وہ سوئے بھی ہوں نا تو وہ رات کو سوئے میں بھی لاہور لاہور ہی کرتے ہیں. تو اس دن حضرت میں نے پھر پہلے دن یہ سیکھا تھا کہ جو بندہ بھی سارا دن لاہور لاہور کرے تو سوتے ہیں بھی لاہور لاہور ہوں ہے. تو اگر بندہ سارا دن حضور حضور کرے تو میں اکثر آپ بچوں سے کہتا ہوں بھائی ہمارے بڑوں نے یہ کوئی لطیفے نہیں لکھے، یہ ہمارے بڑوں نے کوئی کہانیاں یا سٹوریاں نہیں لکھی ہیں، یہ حق اور سچ ہے حضرت. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سدے اللہ کہتے کہتے، تو جاگتے ہیں یا مصطفیٰ کہتے صحیح، پھر وہ سوتے ہیں بھی کی ہوں ہے. اس لیے حضرت درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، عادتیں ڈالو. پھر دیکھو تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آج صرف یہی تو ہے حضرت جی کہ آج نہیں، وہ اب تو اصل میں حضرت جی ساری دکانیں گئی ہیں نا، صاحب حال لوگ، صاحب طریقت لوگ جو ہیں وہ کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، یہ تو دکانیں ہی ہیں. اب جس کے پاس جائیں بس سب کے پاس ایک ہی نسخہ ہے، لیلا لایا، ساڑی والا لیلا، پینٹ والا لیلا ہے جی، ٹھیک ہے جی، گوٹے والا لیلا، فراق والا لیلا، تو یہی ہے اور کیا ہے حضرت ہمارے پاس. لیکن میں کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہمارے اکابرین کو شاید یہ لیلے والا نسخہ نہیں آتا، وہاں تو لیلا تھا ہی نہیں، وہ تو جاتے ہوئے لیلا دے کے بھیجا کرتے، چل یار ماڑا پکا لیں جا کے. یہ پتہ نہیں کدھر سے باتیں نکلیں. وہ کوئی بندہ تھا تو وہ بزرگوں کی بارگاہ میں نہ حاضر ہوا، جا کے عرض کرتا ہے حضور میرا دل کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو آپ کل اس لیے آئے ہیں کہ کوئی وظیفہ دے. سچے آدمی تھے حضرت جی وہ لوگ. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ تو وہ شخص کردہ حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے وظیفے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں کہ تیرا وقت اچھا گزر جائے، تو کسی نہ کسی اور لگا رہے، باقی وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی. اور یہ بات حقیقت ہے بھائی، نبی علیہ السلام کسی کی وظیفے کے پابند تو نہیں ہیں،
کہ وظیفہ پڑھے تو اس کو پھر اب زیارت ہو جائے. نہیں بھائی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. ضرورت و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب ہیں. ادائیں ہیں کچھ خاص خاص وقت ہیں، کچھ خاص وقت ہیں. وہ ادائیں لاؤ ڈھونڈ کے ذریعے ہیں. تو عرض کی تو پھر حضور دسو تو صحیح نہ، پھر ہوندی کیویں میں. تو آپ نے فرمایا پھر اگر کوئی کام کہیں تو کر لے گا، ہے ذرا مشکل تھوڑا. اس نے عرض کی حضور کر لوں گا. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، آج اپنے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے جانا. تب یہ فارمی مچھلی نہیں ہوتی، یہ جتنی مرضی کھا لیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. تو کرنا کیا ہے کہ اس کا سالن نہیں بنانا، اسے فرائی کر کے نا جتنی دور سے کھائی گئی نا تو انہیں کھانی ہے. بس ایک کام کرنا ہے کہ پانی کا گھونٹ نہیں پینا ساتھ. وہ مرید تھا، وہ لے گیا جا کے مچھلی فرائی کی جناب، پیٹ بھر کے کھائی، پانی نہیں پیا. اب کچھ 3 کام کر کے جب اپنے بستر پہ آ کے لیٹا تو نیند کہاں ہے، کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی. چل رہا تھا اندر اس کا سارے کا سارا، جل رہا تھا اس کا اندر. تو نیند کہاں ہے بیچارے کو. پانی کی پینوں نے منع کیا تھا، پینا کوئی نہیں. بیچارہ ساری رات اپنے بستر پہ نہ کروٹیں بدلتا رہا. وہ کہیں صبح کے قریب کروٹیں بدل کے جب تھک گیا، پٹھے اعصاب شل ہو گئے، تو بیچارے کو نہ بھی گنودگی سی تاری ہوئی. آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. میں وہ پانی پیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. لیکن پھر پیاس، پھر بیچارے کو تھوڑی دیر بعد نیند آ گئی. تو کیا دیکھتا ہے کہ تالاب پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. پھر پیاس، پھر بیچارے نے کوشش کی سونے کی، پھر آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کنویں پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. پھر تیسری بار آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے اپنے گھر پہ اور پانی پی رہا ہوں بس. لیکن جب آنکھ کھل گئی تو پھر پیاس. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھی، اس کے بعد اجازت تھی کہ پانی پی لیں. اس نے پانی پیا، پی کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بزرگوں نے پوچھا ہاں جی کی بنی؟ ہر کسی ضرور بننے کی، پیاس لگی سی، شدت پیاس نے ساری رات نہیں سون دیتا کوئی. پھر کی ہویا؟ وہ صبح پاسے مار کے تھک گیا. جب بس آنکھ لگی تو کی ویکھنا وا دریا تے اور رج کے پانی پیتا ہے. تو پھر حضور اکھ کھولی تو پھر پیاسا. اچھا پھر حضور پھر اکھ لگ گئی، پھر دیکھا کہ تالاب تے رج کے پانی پیتا ہے. پھر حضور اکھ کھول گئی تو پھر ترے. تو پھر حضور دیکھا کہ خوہ تے رج کے پانی پیتا ہے. پھر حضور پھر اکھ کھول گئی تو پھر پیاسا. پھر دیکھا اپنے گھر آ تو پھر پانی پیتا ہے رج کے، تو اکھ کھول گئی تو پھر پیاسا. انہیں دیر اذان فجر ہو گئی. میں نے نماز فجر پڑھ کے پانی پیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. فرمانے لگے پھر کو سمجھ آئی؟ اس نے ضرور نہیں. آپ نے فرمایا زیارت وظیفیاں نہ نہیں، زیارت طلب نہ ہوندی ہے. زیارت طلب نہ ہوندی ہے، کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا، تیری طلب پانی تھا. پھر تیری طلب نے تیرے اندر سے یہ رنگ پیدا کیا کہ ساری رات تجھے پانی نظر آیا. جس دن تو بھی حضور نبی علیہ السلام کا طالب ہو جائے گا، تیری طلب ہی یہ رنگ پیدا کرے گی. ہوگا تو سمبڑے حال میں، لیکن ہوگا تو مدینہ پاک میں. طلب نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل کی گلا ہی نہیں بس ساڈے کو. جو ہوتے ہیں حضور تو جھولیاں بھر دیتے ہیں. انما انا قاسم واللہ یؤتی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. حضور تو عطا فرما لینے والے کوئی نہیں ہے. میں تو رات کو بھی فیصلہ بات تھا، میں سانو سارے کہنا ہی سارے ہی ڈے دیں کہ ہم مدینہ چلے ہیں. ذرا گڈی کھلار کے دیکھو، گڈی انڈیا نو پی گئی. کہنا یہی ڈے اسی مدینہ چلے ہیں جی. لیکن گڈی کھلار کے ذرا ویکھیے، میں بھی تہاڈے نال ہی ہاں. ساڈی گڈی مدینہ نہیں جاتی، کیونکہ جڑے مدینہ جاندے نے تے مدینہ اتنی دور تے نہیں کوئی بھی. ہاں جی حضرت جی، جو مدینہ جانے والے ہیں مدینہ تو اتنی دور ہی. وہ بڑی مشہور بات ہے، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو برات راستہ بھول گئی، احمد پور جانا تھا جنہوں نے، شرقی اور غربی. وہ کیونکہ اس وقت سائن بورڈ تو نہیں تھے نا. اب بھی دیکھو نا، کسی چیز نے ہمیں روکا ہے. نوید بھائی سے رابطہ ہوا، آپ کہنے لگے جی آپ ڈرائی پورٹ کے سامنے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو تب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اگر مکان تھے تو مکان سارے ایک جیسے ہوا کرتے تھے. کچے مکان، سفیدیاں ہوتی کوئی نہیں تھی، تو کوئی نشانی تھی نہیں. سائن بورڈ نہیں لگے تھے. اگر آج بھی سائن بورڈ نہ لگے ہوں تو آپ نہیں سفر کر سکتے کوئی.
تو وہ بارات نکلی، وہ راستہ بھول گئی، تو بھولتے بھولتے جو ہے نا وہ جنگ کے بیلے میں جا پہنچے۔ رات کا وقت ہے، نہ کوئی سائن بورڈ، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی راستہ بتانے والا، تو کیا ہے، دور ایک روشنی جلتی دکھائی دی۔ وہ جو کوئی بڑا بوڑھا تھا بارات میں، اس نے کہا اگر روشنی ہے تو روشنی والا بھی ہوگا کوئی، آؤ چلتے ہیں ذرا۔ وہ جیسے جیسے قریب ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو فضا ہے وہ ہو کی صداؤں سے گونج رہی ہے۔ اتو پھر ہو کرنے والا اپی باہو ہیں، کیا ہو میں رنگ ہوں گے، کیا کیف و مستی ہوگی اس ہو میں، کیونکہ ہو ہم بھی کرتے ہیں نا، لیکن وہ ہم کرتے ہیں، وہ ہم نہیں تھے، وہ حضرت سلطان باہو تھے۔ وہ حضرت سلطان جتھے ہو کرے روشنائی، اندھیرا چھوڑ وہندا ہو، حضرت وہ میں نہیں تھا، وہ باہو تھے حضرت جی، جن کو ہو بھی حضرت مولا علی نے تعلیم کیا تھا، جو روحانیت میں مرید بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ہو میں کیا رنگ ہوں گے۔ میں تو کہتا ہوں سارا ویرانہ، سارا بیلا حضرت کے ساتھ رقص میں ہوگا اس وقت۔ تو کو بڑا آگے بڑھا، اس نے سلام عرض کی، حضرت نے سکر روکا، سلام کا جواب دیا۔ وہ عرض کرتا ہے حضور بارات ہے، راستہ بھول چکی ہے۔ فرمایا منزل کی ہے؟ عرض کی حضور احمد پور جانا ہے۔ فرمایا میں اگے تھے تو ہی پیچھے پیچھے۔ حضرت کے ہاتھ میں جو عصا تھا، راستے میں آنے والے وہ کائی شائی آپ اس کو ہٹاتے جاتے، ساری بارات چل نکلی۔ اتنے سونے چہرے والے بزرگ ہیں، یہ منزل پہ لے ہی جائیں گے، لیکن سارے کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا، اور آگے مسجد نبوی شریف، آگے احد شریف، آگے جنت البقیع شریف۔ وہ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور اسی احمد پور جانا سی، یہ کتنے لے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تسی پتہ نہیں کہڑے احمد پور دی گل کر دیو، اسی تے ایسے احمد پور نوں جاننے ہیں۔ محنت کریں حضرت، حقیقت ہے حضرت جی، اسی اپنا بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں۔ کیا اقبال نے کہا نہیں تھا، او بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن ہے۔ محنت کریے حضرت جی، اور لے آئیے سودے پھیر کے تم لب کیے حضرت جی۔ میں جو ہے نا مدینہ میں اور مجھ میں جو دیوار ہے وہ میں ہی ہوں حضرت جی، وہ میں ہی ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ وہ جڑی کاندھ ہے نا وچ آ گئی دی، وہ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت، وہ کاندھ میں ہی ہوں حضرت۔ ایک کاندھ ٹھائی ہے پھر اگے مدینہ پاک ہے، کاندھ میں ہی ہوں، وہ کاندھ کوئی اور نہیں، وہ کاندھ میں ہی ہوں حضرت۔ جس دن کاندھ ٹوٹے گی اس دن ہی کرم ہو جانا ہے، کیونکہ یہ غوث پاک کا ماں ہے، تو حضور غوث پاک کی بات نہ سنائے تو پھر مزہ تو نہ آئے۔ ایسا حضرت جنہوں نے کندھاں ٹا چھڑیاں حضرت جی، اللہ انہاں لیے کندھ ہے ہی کوئی نہیں سی، یہ میں غلط لفظ بول گیا ہوں، انہاں لیے کندھ ہے ہی کوئی، وہ پھر بھی بڑے تقوی والے لوگ تھے حضرت۔ اتھے تک وہ آپ تو مادرزاد ولی تھے حضرت۔ اہل بغداد کا طریقہ یہ تھا، آپ کے دودھ پینے اور نہ پینے سے وہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا حضرت۔ حضور غوث پاک تو مادرزاد ولی تھے حضرت۔ تو وہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ ایک آئینہ تھا۔ آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن دیکھنا سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں حضرت۔ اور پھر آئینہ تو جھوٹ بولتا ہے حضرت، ٹھیک ہے جی، لازم تو نہیں اگر میری چادر اتنی صاف ہے تو میرا اندر بھی اتنا ہی صاف ہے۔ یہ تو مجھے آئینے نے دھوکہ دے دیا، بڑی سا چٹی صاف، بڑی صاف چادر ہے۔ میاں صاف چادر ہے نا گل نہیں بنتی، گل اندر صاف ہونا بنتی ہے، کیونکہ قرآن چادر صاف کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ نماز پڑھنی ہو تو صاف ہونی چاہیے تھے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، قد افلح من تزکا، اور اپنا اندر صاف کر رہے جی، اپنا اندر صاف۔ تو وہ جو ہے نا آپ بھی آئینہ دیکھا کرتے تھے، سنت محبوب کی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی حضرت۔ وہ ایک دن کیا ہوا، وہ صفائی کرتے کرتے نا، وہ حضور غوث پاک کے جو خادم تھے نا ان سے آئینہ ہی ٹوٹ گیا۔ تو وہ دور وہ تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے سنبڑیال والے بازار سے نیا آئینہ لے آئے جا کے، نہ موٹر سائیکل ہی ہوتی تھی، نہ اس طرح کے بازار ہوتے تھے، اور نہ ہی آئینے اس طرح ہوتے تھے۔ ہاتھوں سے چیزیں بنتی تھی، چیزیں تھیں لیکن کامیاب تھیں حضرت۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ تو حضور غوث پاک کا آستانہ بھی تو دیکھو نا، جہاں چور بھی چوری کرنے جائے تو کہتے ہیں چل آیا چوری کرنے سے،
لیکن اسی بھی سخیاں دی اولاد جا تینوں کتب بنا چڑے ہیں، کیونکہ ہمارے در سے آنے والا نہیں خالی جاتا کوئی، تو پاویں چوری کرنا ہے۔ میں نے حضرت ایک دن پڑھا کہ بہت بڑے لوگ سے حضور غوث پاک کے لیے میں نے پڑھا کہ آپ نا بازار سے گزر رہے تھے، حضرت نے نا اس طرح چھپا رکھا تھا خود کو تاکہ لوگ دیکھیں نہ، دیکھیں گے تو ذرا مشکل میں پڑیں گے، اپنی دکانیں چھوڑ کے آ جائیں گے قدم بوسی کے لیے، تو حضور خود کو نا چھپا کے جا رہے تھے۔ تو ایک چور تھا تو اس کی نظر جب حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑی نا، اس نے کہا لے بھی جی چادر ترو لا مانا بابے اور تے چادر ویچ کے پیسے والا لا بجانے، کیونکہ چادر بڑی قیمتی تھی۔ وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ چادر کے اندر کون ہے حضرت ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، وہ آیا اور اس نے آ کے نا چادر کو ہاتھ ڈالا حضرت جی، اور حضور غوث پاک سے اس نے چادر کھینچنی چاہیے، بڑے کریم لوگ تھے حضرت، اس نے چادر ہاتھ ڈال کے چادر کھینچی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ پاویں پھڑی سوں پیڑی نیت نہ پھڑی تے میری سونا، پھڑی پاویں پیڑی نیت نہ سوں او پھڑی تے میری سونا، یا اللہ ہن کو انج دا کرم کر کے قیامت تک چادر چھڈوئے نہ کوئی ہیں۔ اسی وقت حضور کے قدموں میں گر کے مرید ہو گیا۔ بہت بڑے لوگ تھے۔ تو وہ جب حضور غوث پاک نے وضو فرما کے آئینہ طلب کیا نا، بھائی آئینہ لاؤ، تو یہ کمال حضور غوث پاک کی صحبت مبارک کا تھا، یہ آپ کی نگاہوں کا فیض تھا حضرت۔ وہ عرض کیا کرتا ہے کہ القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا، اپنے آپ نو کاڈی چڑھیا بچوں، اللہ کی ذات کو لے آئے درمیان۔ کیا عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا۔ لکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا۔ وہ عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گئے، خوب شد چنگا ہویا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے ہیں۔ اتھے حضرت جیڑی میرے اور مدینے میں کندھ ہے نا، وہ کندھ میں آپ پہ ہی ہوں جنہیں کندھ پن لئی، جڑا اس کندھ نو ٹپ گیا پھر اگے رنگ ہی رنگ نے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ میں نے کہا حضرت میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اب وہ پیر نہیں رہے، نہیں بزرگ آج بھی، اب حضرت وہ مرید نہیں رہے، کوئی مرید کہندا آئندہ پیر بس چاہیے کہ جدوں میں دے کے جاواں نہ تے وہ منوں جے گڈی لین جاواں گڈی دے کے ٹورے، جے کام نہیں چلتا پیا تو کام لین جاواں تو کام لے کے ٹورے۔ یہ عجیب ہے حضرت، اس لیے بس بزرگوں کی بھی شفقتیں ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سید حسن ان کا نام تھا، یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے۔ تو حضرت کی سب سے بڑی کرامت پتہ کیا تھی؟ جو بھی حضرت کا مرید ہوتا نا، وہ حضور نبی علیہ السلام اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے کہ حضور کے مرید ہونے کی وجہ سے آقا کریم آپ کے مرید کو اپنی زیارت کروا دیا کرتے تھے، اتنے مقبول تھے۔ اس لیے پھر کیونکہ ذرا کیمرہ لگایا لوگ پھر باتوں کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ آپ کا لقب تھا رسول نما، حسن سید حسن رسول نما لوگ آپ کو کہا کرتے تھے بزرگ۔ اتنی نبی علیہ السلام کی ان پہ کرم نوازی اور شفقتیں اور عنایتیں تھیں۔ جو حضرت کا مرید ہوتا نا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے، آپ کی وجہ سے حضور نبی علیہ السلام مرید کو بھی نواز دیا کرتے تھے۔ اور میں دسن لگا جی کہ کندھ اسی آپ پہ ہی ہیں حضرت، اے دیکھو جدوں کندھ ٹوٹدی پھر کی ہوندا ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ آپ کی زوجہ وہ بھی سیدہ تھی، وہ ایک دن آپ کو عرض کرتی ہیں شاہ جی سارے انڈیا نے تسی حضور دی زیارت کرا چھڑی ہے تو میں نے بھی کدن کراؤ۔ او بھائی ہمارا یہ حال ہے، قبلہ بیٹھے ہیں، نویز صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، سانو پتہ چل جاندے نے گل تنزیہ کیتی ہے کہ واقعی عقیدت نہ کیتی ہے، اللہ سی انہیں حضرت جی۔ تو وہ تو پھر صاحب بصیرت لوگ سن، فراست سی انہاں دی۔ بیوی نے اپنے نو نا وہ مینا ماریا، تانوں پتہ ہے بیبیاں کتنے مندیاں جی، کہنی نہیں تو نہیں پیر تے وہ جڑا راتی اڑدا لنگے ہے، تو انہوں دسی ہے نا میں ہی سا، پھر کہنے تاں ڈنگا ڈنگا اڈن ڈیا ہے، یہ کتنے مندیاں جی حضرت جی، یہ نہیں مندیاں حضرت، یہ نہیں مندیاں حضرت۔ وہ جو ہے نا آپ نے فرمایا اچھا پھر تینوں بھی کرا دینے ہیں، عرضی پیش کرنے ہیں، لیکن پھر ایک کام میں کرنا پڑنا ہے۔ انہوں نے کہا جناب، آپ نے فرمایا جو دلہن بن کے آئی سے تو جوڑا پہ ہے کول اور زیورات،
پھر میں پھر اج اونج ہی دلہن بن کے نا تو بہ جا تو ویکھنی ہے. پھر وہ اندر دلہن بن کے بیٹھ گئی, باہر وہ بیٹھ گئے. اللہ کی کرنی کہ بی بی صاحبہ کے نا بھائی شاہ صاحب کے بچوں کے ماموں آ گئے. پہلے شاہ اور انکل بیٹھے, کہنے لگے پھر جی تسی اجازت دو تو میں اندر بھن ہوراں نوں مل لاواں. مل لاؤ. اندر گئے تو بڑھا ویلا تو بھن ہو رہی ہے جی دلہن بن کے بیٹھی ہیں. واپس آیا آ کے شاہ ہوراں کہتے ہیں جی یہ کی ہے. آپ فرمانا کہ بھائی اپنی بھن نوں پوچھ جا کے جڑی دلہن بنی مینوں کی پتہ ہے. علاج ہونے لگا, ٹریٹمنٹ ہونے لگا, کندھ سٹن لگے سن. آپ وہ بھائی ہوری اندر آئے, آ کے اپنی بھن نوں او کچھ آکھیا, تو اولاد علی ہے, تو سیدہ خاتون جنت دی اولاد ہے, کہ بڈھے ویلے تو ٹونگ رچایا تھا. جی وہ بستی کر کے نہ ٹر گئے. انہوں نے وہ چوڑیاں پن چھڑیاں, کپڑے پاٹ چھڑے. یا شوہر نے میرے نال کی کروایا, مینوں بھرا کو ذلیل کروا چھڑیا. پڑھ کے روندیاں روندیاں سو گئیں تو خواب چ حضور دی زیارت ہو گئی. ہاں حضرت جی, اقبال کہتا نہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہے. اینو پن کے لے کے آؤ تے بھجے شیشے چلتے نہیں میاں. اے آکڑ والا شیشہ نہ لے کے آیا تھے, اینو پن, کیونکہ ٹوٹیا شیشہ بھرا ہوراں نے بھنیا شیشہ اندر دا. حضرت جی وہ سید وہ ٹوٹیا شیشہ. حضرت جی زیارت ہو گئی. خوش ہو کے نہ آئیاں شاہ اور انکل, بھائی واقعی تانوں پیر من گئی, زیارت کروا چھڑی. آپ نے فرمایا میں نہیں کروائی. انہیں زیارت پھر کیویں؟ فرمایا اج تیرے اندر دے درد نے زیارت کروائی ہے. اسی آپ پہ کند آ جدنا کند توڑو گے, جدنا کند سٹ لو گے, اگے سارا کچھ جی. امام ابن حجر اسقلانی پوری بخاری حضور کو پڑھی. حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ ہیں محدث بھی جا کے حدیث کی تصدیق انہوں کو کرواندے ہیں. حضرت دسوں حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمۃ. آج کیوں اتنی دوریاں ہو گئی ہیں؟ دوری کوئی بھی نہیں ہے, دوری کوئی بھی نہیں. صرف اسی وچ ایک کند کھلار بیٹھے دی, میں دی کند, انا دی کند, غرور دی کند, تکبر دی کند. جدن سٹ لیں گے سارا کچھ جی. اس لیے بچو حضرت پھر آخری گل کر کے کہ جڑے ہمت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کنا نواز دیں. ٹھیک ہے جی, تاجدار ختم نبوت. ٹھیک ہے جی, وہ لکھا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا سنا دی نا جج نے موت کی, اور قلم توڑ دیا اس نے, بس جی فیصلہ ہو گیا. تو جو آلے دل تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا حضرت جی ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. سارے بابے رلے اور ایک روحانی میٹنگ ہوئی حضرت جی, اور سارے بابے نے رل کے فیصلہ کیتا. وہ اسی لوگوں کو دسنے ہاں کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہوئے تو سورہ یوسف پڑھے, اللہ دی تلاوت دی برکت نہ رہائی دا اہتمام کر دیں گے. پڑھ نہیں سکتا تو کسی کو سنے, اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر کسی متقی آدمی دی ڈیوٹی لائے تو میرے لو پڑھ دے. دوسری بات یہ ہوئی ہے پتہ نہیں علم دین کا کیا معاملہ ہے, ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے. اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں, مجہول پڑھے ہیں, قاری سے پڑھے ہیں, حافظ سے پڑھے ہیں, کسی عورت سے پڑھے ہیں. تو اس طرح کرتے ہیں, یہ ڈیوٹی نا ہم لے لیتے ہیں, روز جا کے نا غازی علم دین کو سورہ یوسف کی تلاوت سناتے ہیں. اجازت مل گئی, جو باتیں باہر ہوئی تھیں آ کے حضرت غازی علم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کی. آپ خوش ہو کے عرض کرتے ہیں شاہ جی ایسے نہ سونی گل کیڑی, سید پڑھے تے علم دین سنے. جماعت علی شاہ حافظ تھے نا ان میں, میر علی شاہ, پیر صاحب امان کی شریف, جتنے حافظ آپ ہی تھے بس. وہ لو جی اب تلاوت قرآن کریم شروع ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. جی میں نے کیا پڑھنا ہے اور سید صاحب نے کیا پڑھا انہیں. اچھا ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں, آپ میں سے اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے, بھائی بڑا پکا حافظ قرآن بھی منزل پڑھ رہا ہو نا, کوئی بچہ بول پہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ توجہ ہٹے, پکا حافظ بھی خطا کہا جاتا ہے. اب ظاہر آپ پڑھ رہے تھے, کیفیت تاری تھی, سامنے علم دین بیٹھے تھے جو حضور کے ناموز پہ قربان ہونے جا رہے تھے, وہ بس تھوڑی سی کیفیت بنی, وہ تھوڑا سا معاملہ ادھر سے ادھر ہوا, اور سید صاحب اس جگہ زبر کو زیر پڑ گئے. غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور سید پاک ہو لیکن پڑھن کلام الہی ڈے ہو,
مطلب بدل جانا ہے. ذرا توجہ فرماؤ, زبر و زیر پڑ گئے. عرض کرتے ہیں حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رک گئے اور حیران ہوئے. وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں, اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہے ہیں, اور اگر دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک. حیران ہو کے پوچھتے ہیں وہ علم دین, وہ اسی تو یہ سوچ کے آئے ہیں پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ ہے کہ نہیں آندہ. یہ پڑھیا بھی ہے, قاری کلو پڑھے ہے, حافظ کلو پڑھے ہے, کسی بی بی کلو پڑھے ہے, معروف پڑھے ہے, مجہول پڑھے ہے, اور تو نے ایک پکے حافظ کی غلطی نکال دی اور غلطی بھی ٹھیک نکالی. یہ کیا ہے؟ تو آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت آپ وہ ہیں جنہوں نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے, اور علم دین وہ ہے جس کو سارا قرآن حضور نے اپنی نگاہوں سے پڑھایا ہے. اللہ اکبر یا رسول زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. ہاں اس لیے حضرت جی ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل نہیں. ہاں سائل بنو, اور اس وقت ضرورت ہے حضرت جی محنت کرنے کی. ٹھیک ہے جی, ہر محاذ پہ محنت ہو. اس وقت یہ جو بدبخت ہیں, یہ جو ملعون ہیں, یہ خبیث جو ہیں, بڑے بڑے پھندے ہیں ان کے پاس. کبھی چٹی چمڑی کا پھندا ہے, کبھی باہر کے ویزے کا پھندا ہے. بچ کے رہنا پتر, نہ چمڑی کے لیے حضور سے بغاوت کرنا, نہ ویزے کے لیے حضور سے بغاوت کرنا. اگر دل کرے نا چٹی چمڑی کے لیے بھی اور ویزے کے لیے بھی, تو حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا. ہاں جی حضرت, آپ نے کیا سمجھا؟ ہاں جی, انما انا قاسم واللہ یؤتی. اور یہ میں آپ کو سچ بات کہہ رہا ہوں, بیسی والے دی ایسی دی تیسی ہو ویزے لان, ویزے آج بھی مدینے میں لگ دینے حضرت. حقیقت ہے حضرت جی, آپ یقین رکھو یار تھوڑا سا. یہ کیا سب کیا, اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو محبوب خدا, یا بابوں کے تصرف نہیں سمجھ آ رہے حضرت. یہاں تو بابوں کے تصرف سمجھ نہیں آتے, ان کے اتنے تصرفات ہیں حضرت جی. ان کی ایسی کی تیسی ہے, ویزا نہ لگائیں حضرت جی. میرے ادھر ایک مقتدی ہیں, ایک دن میرے پاس آ گئے جی میں نے باہر جانا ہے, تو داڑھی کا بڑا ایشو بن رہا ہے, تو اگر آپ کو اجازت دیں. میں پائی گل پہلی, میں مفتی کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی, کسی مفتی کل جا تے نہیں حضرت جو کرنا ہے تسی کرنا. میں پھر سچ دسی داڑھی نال پیار ہی اپنی نہیں پیار ہے, تے واقعی ویزا ایشو ہے کہ اپنے اندر کو گند ہے. کہنا نہیں ویزا ایشو ہے. میں پھر سرے جانا ہی ایمبیسی جانا. میں سرے 2 نفل پڑھ کے نا تے دروشی پڑھ کے حضور دی بارگاہ چٹھی پہ اٹھ چڑی, محبوب سویرے چلا ہوں, ویزا نہیں لاندے ہے, کرم فرما چڑی. اللہ کا شکر ہے داڑھی نہ نہیں لگا سی. ہاں جی, وہ کون ہوتے ہیں لگانے والے نہ لگانے والے؟ یا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان فارسی سونا منگیا تے نال 100 کھجور دے ادھر جنہاں نوں پھل لگا ہے, حضور لگاتے گئے, درخت اگتے گئے, پھل پڑتے گئے حضرت. یہ بالکل نہ کرنا حضرت جی, چٹی چمڑی کے لیے اور قربان جاؤں. چٹی چمڑی کیا ہوتی ہے حضرت؟ محبوب علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے, جنت کا مشاہدہ فرمانے, جو بنی آپ کے نور سے ہے. جنتی حوروں کی سردار, جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی. آگے عرض کرتی ہے محبوب اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائے. فرمایا تجھے اپنا بلال دے دیا. حبشہ سے تھے نا, ہونٹ موٹے تھے, آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی, رنگ کالا تھا, تھے بھی غلام. وہ آگے سے عرض کرتی ہے محبوب اینے سونے صحابی نے, ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, طلحہ نے, زبیر نے, مصعب بن عمیر نے, اتنے سونے صحابی ہیں, تو میرے لیے بلال ہی رہ گئے. آپ نے فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر, میں نے تو اپنی بلال سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کو بھی گھور چاہیے کہ نہیں چاہیے. وہ اقبال نے نہیں کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور آگے کمال شعر اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہے. چاہ جنت دی نیکو کارانوں, در دوزخ دا بدکارانوں, اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے, جنت دوزخ کی جانا دے. ہاں یار, نہ ویزے کے لیے حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی کرنا, نہ چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی کرنا. اور جو چاہیے حضور سے مانگ لینا. حضور نبی علیہ السلام دیتے ہیں, اور کتنا دیتے ہیں. جنہوں نے مانگا نا وہ مانگ کے آگے ہمیں بتا رہے ہیں کیا,
بھر کے جھولی میری میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. یہ کیا دیں گے وہ ویزا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام عطا فرماتے ہیں. اس لیے پتر حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کر. اور میں کہتا ہوں چلے ہو جدن تم حضور کے ہو جاؤ گے نا غلام، یہ شیوان دیوں جی طلب نہیں رہنی ہے کوئی ہے نا، شیوان دیوں جی طلب نہیں رہنی ہے. اس لیے نماز کی پابندی کرو، ٹھیک ہے، اور حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. ہم یاد نہیں کرتے. پتہ یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ کوئی مثال نہیں، لیکن جتنی میری سمجھ ہے میں اس حوالے سے چلاتا ہوں لوگوں. یہ میں نے کنجا جانا ہے، پھر آگے میں نے منڈی بہاؤالدین جانا ہے، تو ظاہر ہے راستے میں بڑے محبت کرنے والے بھی ہیں، تو جا تو میں کسی کی طرف نہیں سکوں گا، ٹائم اتنا نہیں ہے. لیکن کیا ہونا ہے، جاتے جاتے ایک بندہ یاد آنا ہے. یار اسے کوئی بندہ رہندا سانوں یاد بڑا کرتا ہے. تے حضرت جی سلیمان دا حال ہے، تے پھر حضور آئے یاد تو کرو. حضور تو میرے پاس اتنا کہ نہیں، حضور تو اپنے غلاموں کا قرآن سننے آ جاتے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم مجھ سے دے لیا، آپ کے استاد تھے جنگل میں، نبی علیہ السلام ان کا قرآن سننے کے لیے تشریف لے آئے. یہ کیا معاملے رک گئے ہیں آپ کے خیال میں؟ لیکن کوئی قرآن پڑھے بھی تو صحیح نا، حضور تشریف لے آنے سنے لے. قرآن پڑھتا ہی کوئی نہیں، سانوں قرآن آندا ہی کوئی نہیں، کنے پڑھنا ہے وہ تو آج بھی کرم فرماتے ہیں. اس لیے حضرت جی پکی ہو جو ہے، پکے ہو جو. وما علینا الا البلاغ